ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ہاروت ماروت کے متعلق جانیں گے، جو کہ دو فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی شکل میں زمین پر کیوں بھیجا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور جب اماں حوا کو زمین پر بھیجا گیا اور نسل انسانی میں ایسا ایسا اضافہ ہونا شروع ہوا اور لوگ شیطان کے پیروکار بننے لگے، تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا، یا باری تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے زمین پر اپنا نائب بنایا، اور یہ لوگ قتل و غارت، زنا کاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے زمین پر ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہوتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندے پیش کرو جو زمین پر جا کر حالات کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا گروہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کر دیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، انہیں اللہ پاک نے اسم اعظم سکھا کر اور انسانی خواہشات پیدا فرما کر بابل میں اتارا۔ ہاروت اور ماروت بابل کے بادشاہ کے محل کے قریب ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ محل اسیب زدہ مشہور تھا۔ ہاروت ماروت نے اپنا قیام اسی محل میں کیا۔ یہ سارا دن شہر گھومتے اور رات کو اسی محل میں قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت ماروت کو انسانی زندگی بڑی عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر کوئی اپنے پیٹ کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ بابل میں اس وقت شداد کے خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں، لیکن بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروکا تھا، جو اکثر بیمار رہتی تھی۔ ایک روز شہزادی محل میں سوئی ہوئی تھی۔ حسب معمول کنیزیں اٹھانے آئیں۔ انہوں نے دروازہ کھٹکایا، لیکن اندر سے دروازہ نہ کھولا گیا۔ کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے وزیروں سے مشورے کے بعد دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ دروازہ توڑ کر جب یہ لوگ شہزادی کے بستر کے قریب پہنچے، دیکھا شہزادی کی آنکھیں کھلیں اور دل کی دھڑکن رک چکی ہے، لیکن شہزادی کا جسم گرم ہے، مردوں کی طرح سخت نہیں ہے۔ شہر سے بے شمار طبیبوں کو بلایا گیا۔ سب کی متفقہ رائے تھی، شہزادی زندہ ہے لیکن سکتے کی حالت میں ہے۔ جب ان کے علاج سے حالت بہتر نہ ہوئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے سے طبیب منگوائے، لیکن یہ بھی بیماری سمجھنے سے قاصر رہے۔ بادشاہ نے منادی کرا دی، جو بھی شہزادی کا علاج کرے گا میں اسے بہت سارا انعام دوں گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ہاروت اور ماروت نے بھی سنا۔ ان دونوں نے مشورہ کیا، بادشاہ کا اعتماد جیتنے کا بہترین موقع ہے، ہم اسم اعظم سے شہزادی کا علاج کر سکتے ہیں، اور دونوں محل جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا، پہلے 3-4 دنوں تک عام طریقے آزمائیں گے، پھر اسم اعظم پڑھ کر شہزادی پر پھونک دیں گے، جس سے شہزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے اپنا حلیہ طبیبوں جیسا بنا لیا اور گلے میں ہرن کے سینگوں والی مالا ڈال کر بادشاہ کے پاس جا پہنچے۔ بادشاہ دونوں کو لے کر شہزادی کے کمرے میں آ گیا۔ ہاروت ماروت نے شہزادی کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، شہزادی سکتے میں ہے۔ شہزادی کو کیوں سکتا ہوا، اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے دونوں کو اجازت دے دی۔ انہوں نے بادشاہ کو کچھ چیزیں لکھ کر دیں۔ جب وہ آ گئیں تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا۔ ہاروت ماروت نے کمرے کی تمام روشنیاں بجھا دیں اور کمرے کو دھونی دے کر خوشبودار بنا دیا۔
اور عمل حاضرات کے کلمات دہرانے لگے۔ ناظرین، جیسے ہی کلمات ادا ہوئے، کمرے میں موجود شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ اس طرح کہ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے سے جنگل کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جس میں ایک درخت پر سیاہ رنگ کا سانپ بیٹھا تھا۔ یہ سانپ دھیرے دھیرے اس دریچے سے شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا اور کچھ دیر بعد واپس چلا گیا۔ ہاروت اور ماروت کے ساتھ بادشاہ اور کچھ وزراء بھی کمرے میں موجود تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ ہاروت ماروت نے بادشاہ سے کہا، اس سانپ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ تو بادشاہ نے چلا کر کہا، اب میری بیٹی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہاروت ماروت نے کہا، یقیناً ٹھیک ہوگی، اور پھر زور زور سے منتر پڑھنے لگے۔ اسی دوران دھنی سے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا اور اس دریچے کی جانب بڑھا۔ بادشاہ اور وزیر حیرانگی کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس دریچے سے اس درخت کی جانب بڑھا جہاں سانپ بیٹھا تھا، اور آگ کے اس شعلے نے سانپ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سانپ کے جل جانے کے بعد ہاروت ماروت نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا، پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے، اب ہم اسے کچھ دوائیں دیں گے۔ اگلے روز انہوں نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر اس کے پیندے میں سوراخ کیا اور انہیں سٹینڈ میں لگوا کر شہزادی کے چہرے پر نصب کر دیا، اور ان سوراخوں سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ چوتھے روز ہاروت ماروت نے دھنیاں سلگائیں اور کمرے میں دھنیاں دینے کے بعد ہاروت شہزادی کے سہرانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا اور منتر پڑھنے لگے۔ بظاہر تو یہ منتر پڑھ رہے تھے، لیکن یہ اس میں عدم پڑھ رہے تھے۔ اس میں عدم پڑھنے کے بعد انہوں نے شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنے لگا۔ ہاروت ماروت نے اس میں عدم پڑھنا جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے خوشی سے بیٹی کو گلے لگا لیا اور جشن منانے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جشن شروع ہوا۔ ناظرین، جشن میں مشہور رقاصہ زہرا بھی تھی۔ جب اس رقاصہ نے نیم عریاں لباس میں اپنا رقص شروع کیا تو یہ دونوں اس پر اپنا دل ہار بیٹھے۔ دونوں نے منصوبہ بنایا زہرا کو کیسے حاصل کیا جائے۔ آخر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ زہرا کی رہائش گاہ پر جا کر اسے حال دل بیان کیا جائے۔ اگلے روز یہ دونوں زہرا کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ دونوں نے دربانوں سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، زہرا کو اطلاع دو کہ اس کے 2 پرستار ہاروت اور ماروت آئے ہیں، لیکن زہرا نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یہ اطلاع بھجوائی، یہ وہی طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا ہے۔ زہرا نے انہیں محل میں بلوایا اور خوب آؤ بھگت کرنے کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو یہ بتانے سے قاصر رہے، لیکن جب زہرا نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو ان دونوں نے اس کے حسن کی تعریف شروع کر دی، لیکن اپنی بات کرنے سے عاجز رہے۔ تو زہرا نے کہا، تم میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہو، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ جب انہوں نے شرائط پوچھی تو وہ محل کے اندر گئی اور پڑوسیوں کا 9 عمر لڑکا لے آئی، اور اس نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میری عبادت شروع کر دو۔ ہاروت ماروت نے کہا، ہم شرک کسی صورت نہیں کریں گے۔ زہرا نے ہنس کر کہا، پھر میری صحبت مشکل ہے، اگر نہیں کر سکتے تو جو لڑکا میں لائی ہوں اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دو۔ انہوں نے کہا، یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ زہرا نے کہا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ اس میں اعظم مجھے سکھا دو جسے پڑھ کر تم عرش پر جاتے ہو۔ انہوں نے کہا، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بارگاہ الہی میں
مردود کہلائیں گے۔ تو اس پر زہرہ نے کہا، نکل جاؤ میرے محل سے اور اگلے ہفتے پھر آ جانا میری شرائط سننے کے لیے۔ ناظرین، ایک ہفتے بعد جب یہ دوبارہ زہرہ کے محل گئے تو زہرہ نے اپنی پہلی والی شرائط دہرائیں۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ پھر زہرہ انہیں رقص والے کمرے میں لے گئی اور ان کے سامنے نیم اریاں رقص شروع کر دیا۔ ہاروت ماروت رقص میں مدہوش ہو گئے۔ اسی دوران زہرہ کی کنیزیں آئیں اور ان کے ہاتھوں میں جام تھما دیے۔ ہاروت ماروت نے شراب پینا شروع کر دی۔ خادمیں شراب لاتی رہیں اور یہ پیتے رہے یہاں تک کہ دونوں بدمست ہو گئے۔ زہرہ نے پڑوسیوں کے اس لڑکے کو بلوایا اور خنجر دے کر کہا، اس کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو۔ ہاروت ماروت شراب کے نشے میں اس لڑکے کو وہیں قتل کر دیا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے زہرہ سے گناہ کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا، اول تو تم مجھے سجدہ کرو۔ ان دونوں نے نشے کی حالت میں اسے سجدہ کیا۔ زہرہ نے دونوں کو گناہ کی اجازت دے دی اور یہ دونوں نشے کی حالت میں ساری رات زہرہ سے گناہ کرتے رہے۔ صبح ہوئی، دونوں کا نشہ ختم ہوا۔ دونوں اپنے گناہ پر بہت پچھتائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا، انسان زمین پر گناہوں میں مبتلا ہو کر اسے بھول گیا ہے۔ اب وہ خود ان گناہوں کے مرتکب ہو گئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کی نسبت اللہ سے زمین پر نیک اعمال کرنے کا عہد کیا تھا۔ اب وہ عہد توڑ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد زہرہ آئی اور ان سے کہا، تم شراب کے نشے میں میرے ساتھ گناہ کر چکے ہو اور مجھے سجدہ بھی کر چکے ہو اور اس لڑکے کو بھی قتل کر چکے ہو۔ اب تم مجھے اسم اعظم سکھا دو، ورنہ میں لوگوں کو بتا دوں گی کہ تم نے اس لڑکے کو قتل کیا ہے۔ دونوں سمجھ گئے اس نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اس لیے انہوں نے اسم اعظم سکھا دیا۔ زہرہ نے اسم اعظم پڑھا تو خود کو عرش پر پایا۔ پھر جب اس نے عرش سے نیچے آنے کے لیے پڑھنا چاہا تو اسے یاد نہ رہا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اسے ستارہ بنا کر آسمان پر قید کر دیا گیا ہے اور اب یہ ستارے کی صورت قیامت تک رہے گی۔ ادھر کنیزوں نے لوگوں کو اطلاع دے دی کہ لڑکے کو قتل انہوں نے کیا ہے۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا اور انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دینے کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دنیا میں سزا بھگتنے کی دعا کی، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اب یہ قیامت تک کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔